لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. بزرگان محترم، برادران مکرم، عزیز ساتھیوں و دینی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو صاحب ایمان بنایا ہے. صاحب ایمان ہو جانا بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی چیز ہے. صاحب ایمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رب العالمین کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے اور اس بات کا ہم نے زبان سے اقرار کیا ہے اور دل میں اسے جما لیا ہے کہ ہمارے پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. حیات بھی انہوں نے بخشا ہے اور موت دینے والے بھی وہی ہیں. زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے والے بھی وہی ہیں. پوری زندگی میں انہی کی اطاعت ہم پر واجب ہے، لازم ہے اور فرض ہے. جتنے دن زندگی ہم دنیا میں گزاریں گے انہی کی مرضی کے مطابق گزاریں گے، انہی کے احکامات کے مطابق گزاریں گے اور زندگی میں کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف نہیں کریں گے. جن کاموں سے وہ خوش ہوتے ہیں وہی کام کریں گے اور جن کاموں سے وہ ناراض ہوتے ہیں انہیں چھوڑنے کی بھرپور کوشش کریں گے. ایمان لانے کے بعد اور ایمان قبول کرنے کے بعد گویا صاحب ایمان زبان حال سے اور زبان قال سے اس بات کا اقرار کرتا ہے. اسلام قبول کر لینے کے بعد اب صاحب ایمان پر شریعت کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجمالی طور پہ چند چیزیں لاگو ہو جاتی ہیں جن کی پابندی اس پر ضروری ہے. ویسے تو پوری زندگی اب اسے بندگی بنا کر ہی گزارنا ہے کیونکہ اس نے خود اقرار کیا ہے، لیکن مجموعی طور پر 4 چیزیں اس پر لاگو ہو جاتی ہیں. ان میں پہلی چیز ہے نماز، اور اس کے بعد دوسری چیز ہے روزہ، اور تیسری چیز ہے زکوٰۃ، اور چوتھی چیز ہے حج. یہ چاروں جو بنیادی فرائض ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو اور ایمان کو ملا کر 5 اسلام کی بنیادی چیزیں قرار دی. آپ نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے.
ایک تو ایمان لے آنا، یہ بھی ضروری ہے۔ ایمان لائے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں، کوئی کام معتبر نہیں۔ آپ کتنا ہی اچھا کام کریں اس کا اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ بے ایمانی کی حالت میں کوئی عمل معتبر نہیں، ایمان لانے کے بعد ہی ہر عمل معتبر ہے۔ تو سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی کا مسلمان ہونا اور اس کا ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان لانے کے بعد اب پہلا فریضہ جو اس پر لاگو ہوتا ہے، جو روزانہ سے جس کا تعلق ہے، وہ ہے 5 وقتہ نمازیں۔ ہر عاقل بالغ مرد عورت پر دن و رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقتہ نمازیں فرض فرمائی، اور قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں اور مختلف آیات میں 5 وقتہ نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے اور اپنے افعال کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے آپ نے نماز کس طرح پڑھنا ہے وہ آپ نے سکھلائی۔ فجر کی نماز کتنی رکعتیں ادا کرنا ہے، ظہر کی نماز کتنی رکعتیں ادا کرنا ہے، عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازیں کتنی رکعتیں ادا کرنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اور اپنے عمل کے ذریعے سے بتلائی ہے۔ ایک نماز بھی اگر کوئی چھوڑتا ہے 24 گھنٹے میں، اور اس نماز کی تلافی کے لیے پوری زندگی بھر اگر وہ نوافل ادا کرتا ہے، اہل علم فرماتے ہیں کہ اس ایک فریضے کے چھوٹنے پر اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ پوری زندگی کے نوافل بھی ایک فرض کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ ہر فرض اپنے وقت میں لازم ہے، فجر کی نماز اپنے وقت میں لازم ہے، ظہر کی نماز اپنے وقت میں لازم ہے، اور ہر نمازیں ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر علیحدہ علیحدہ فرض ہے، جسے فرض عین کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میری ظہر کی نماز آپ ادا کر لیں تو ادا ہو جائے گی، میرے ذمے سے ساقط ہو جائے گی، یا آپ کی نماز اگر میں ادا کر لوں تو فریضہ ادا ہو جائے گا۔ ہر شخص پر علیحدہ علیحدہ 5 وقتہ نمازیں فرض کی گئی، جسے فرض عین کہا جاتا ہے، اور 5 وقتہ نمازیں اپنے اوقات کے اندر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو نمازیں اپنے اوقات سے ہٹ کر ادا کی جاتی ہیں وہ قضا کہلاتی ہیں۔ بغیر کسی شرعی مجبوری کے نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر کوئی بغیر کسی شرعی عذر کے ایک نماز بھی قضا کرتا ہے اور اس کی تلافی میں پوری زندگی نوافل ادا کرتا ہے، تب بھی وہ ایک فرض نماز کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ نماز کی یہ اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود انتہائی پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں ادا فرماتے ہیں۔ خاص مواقع تھے ایسے کہ جس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہوئی، خاص موقع تھا۔ 1-2 مواقع جنگ کے ہیں، حالت جنگ میں ہے، اس موقع پر بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ کہ نماز کی کیفیات اور نماز کا جو انداز ہے وہ بدل دیا گیا ہے، لیکن نماز اس موقع پر بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں، وہاں بھی آپ کو نماز ادا کرنا ہے۔ ایک خاص مواقع ایسے آئے کہ انتہائی جنگ کا موقع ہے اور دشمن چند لمحات کے لیے بھی موقع نہیں دے رہے کہ مسلمان نماز ادا کر سکے، اور ایک ٹکڑی نماز ادا کرے اور دوسرے حالت جنگ میں رہے، یہ بھی موقع نہیں مل رہا ہے۔ ایسے خاص موقع پر آپ کی جو نمازیں قضا ہوئی ہے، ان کے علاوہ کوئی ایسے مواقع نہیں ہے کہ جہاں آپ کی نماز قضا ہونا۔ اور 1-2 موقع ہے کہ حالت سفر میں تھے آپ، اور رات کافی ہو چکی تھی، پورا کا پورا قافلہ تھکا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے ایک جگہ رکے تھے، اور آپ نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ کون ہے جو فجر کی نماز کے لیے جگانے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی تھی، چونکہ وہ بھی مسافر ہی تھے اور وہ بھی تھکے ماندے تھے۔ انہوں نے پوری کوشش کی لیکن نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ بھی سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے نیند اشار ہوئی اور آپ نیند سے بیدار ہوئے، یہاں پر آپ کی نماز قضا ہوئی صحابہ کے ساتھ۔
اس کے علاوہ کوئی مواقع نہیں ہے کہ جہاں نمازیں چھوٹی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے کے ساتھ، پابندی کے ساتھ فرض نمازیں ادا فرماتے تھے، اور صحابہ کا مزاج بھی آپ نے ایسے ہی بنایا تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہے تو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے، لیکن جیسے ہی مؤذن اذان دیتا تھا اور آپ کے کاموں میں اذان کے کلمات پہنچتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہم سے جدا ہو جاتے تھے اور ایسے ہم سے الگ ہو جاتے تھے کہ جیسے ہم کو پہچانتے تھے، نماز کی طرف ایسے متوجہ ہوتے تھے۔ آپ نے نمازیں ادا کرنے کی بھی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اور جماعت سے نماز ادا کرنے کی بھی مردوں کو تلقین فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اسلام اور کفر کے درمیان میں جو چیز حائل ہونے والی ہے وہ نماز۔ جو آدمی نمازیں ادا کرتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نمازیں ادا نہیں کرتا ہے گویا کہ وہ کفر کے بارڈر پر، اور نمازوں کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے امکان ہے کہ آگے چل کر وہ کفر میں ملوث نہ ہو جائے۔ ایسا سخت، ایسا برا عمل ہے نمازوں کو چھوڑنا کہ آگے چل کر آدمی کو کفر کی تاریکیوں میں اور دلدل میں پہنچا سکتا ہے۔ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہے اس نے کفر والا عمل کیا۔ فقہاء کرام اور صوفیہ کرام میں اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر تو نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ کافر ہونے کے لیے فرائض کا انکار کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی فرائض کا انکار کرتا ہے تو کافر ہوگا، فرائض چھوڑنے والا کافر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو وہ کافر تو نہیں ہے، لیکن کفر والا عمل، کافروں جیسا عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے سے سخت وعید فرما رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ عمل تو کافر کرتے ہیں۔ اگر مسلمان بھی نماز جان بوجھ کر چھوڑنے لگے تو کافروں جیسا عمل۔ لیکن حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی پابندی کے ساتھ جماعت میں شریک ہوتے۔ کوئی شخص بغیر کسی عذر کے مسجد میں اگر داخل نہ ہوتا اور جماعت سے نماز نہ پڑھتا تو اس پر یہ لیبل لگ جاتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یا تو یہ کافر ہے یا تو منافق ہے، اور جو کافر ہوگا تو وہ مسجد نہیں آئے گا، تو یہی لیبل لگ جاتا تھا کہ وہ منافق ہے۔ کیونکہ منافق وہ ہے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے لیکن دل میں کفر کو چھپائے رکھتا ہے، منافق اسے کہتے ہیں۔ تو چونکہ وہ بعض منافقین اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، بظاہر مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، ان کے معاشرے میں رہتے تھے، ان جیسا طرز عمل بھی اختیار کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں کفر چھپا ہوا ہوتا تھا۔ جو نماز کو نہیں آتا تھا صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہے، اگر مسلمان ہوتا تو برابر نماز کو آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی ڈر کے مسجد میں آتے تھے کہ کہیں ہمارا نفاق کھل نہ جائے، ہمارا نفاق ظاہر نہ ہو، کہیں ہم پہ لیبل نہ لگ جائے کہ ہم منافق ہیں۔ اس لیے وہ بھی پابندی سے دوڑ دوڑ کے مسجد میں آتے تھے اور باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ اس زمانے کا طرز عمل دیکھ لیجیے، اس زمانے میں منافقین اپنے نفاق سے ڈر کے مسجد میں آ رہے ہیں، اور اس زمانے میں مسلمان ہیں اور اس کے باوجود اذان سن رہے ہیں، اذان کے کلمات سن رہے ہیں، بار بار اذان کی آوازیں، پنج وقتہ اذان کی آوازیں کانوں سے ٹکرا رہی ہے۔ ہم میں سے بعضوں کے مکانات بالکل مسجد کے قریب لگے ہوئے ہیں، اور ہم میں سے کئی لوگ مسجد میں اذان کی اوقات میں آتے بھی ہیں، اور ہم میں سے کئی لوگ ایسے جماعت قریب ہی ہوتی ہے تبھی بھی مسجد میں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جماعت میں شریک نہیں ہوتے۔ انہیں کیا کہا جائے؟ حضور کے اگر زمانے میں اگر ہوتے تو بتا دیا جاتا تھا کہ یہ منافق ہے،
لیکن چونکہ نفاق کا معاملہ اس کا تعلق دل سے ہے، بتایا نہیں جا سکتا کہ کون کیسا آدمی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے نماز ادا نہیں کرتا ہے اور بلا کسی شرعی عذر کے مسجد میں نہیں آتا ہے تو یہ منافق فی الاعتقاد تو نہیں کہا جا سکتا ہے، منافق فی العمل ضرور سے کہا جاتا ہے، یہ عملی اعتبار سے منافق ہے۔ اللہ کے بلانے پر حاضر نہ ہو، اللہ کے منادی کے ندا دینے پر بھی اللہ کے دربار میں حاضر نہ ہو، اور اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ جن نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے ہیں، جن نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر نہیں ہوتا ہے، یہ منافق العمل گویا کہ اس کا ظاہر الگ ہے اور باطن الگ ہے۔ وہ زبان سے اقرار تو کر رہا ہے کہ اے اللہ آپ میرے رب ہیں، لیکن عملی اعتبار سے بتاتا ہے کہ میں آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جماعت سے نماز چھوڑنے پر بھی آپ نے سخت وعید فرمائی۔ ایک موقع پر آپ نے صحابہ سے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ پر کسی اور کو امام بناؤ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے آپ ہی امام رہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ امامت کا منصب سب سے اونچا منصب، نبی جب تک حیات رہے نماز آپ نے پڑھائی ہے، اور اس مصلی پر نبی کے بعد جو کوئی شخص ٹھہرتا ہے گویا کہ وہ نبی کی نیابت کر رہا ہے۔ یہ گویا کہ نماز پڑھانے والے کو بھی توجہ دلائی گئی ہے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ نماز پڑھانے والے کو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ منصب کوئی معمولی منصب نہیں ہے، یہ منصب کوئی معمولی منصب نہیں ہے، اور اس منصب کا لحاظ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر نماز میں معمولی کوتاہی ہو جائے اور غلطی ہو جائے تو وہ کی ذمہ داری تمہارے سر پر ہے۔ اور امام کے لیے باوقار ہونا ضروری ہے، اور امام کے لیے متقی اور پرہیزگار ہونا ضروری ہے، تقوی پرہیزگاری ساتھ میں رکھتے ہوئے نماز پڑھائے، کیونکہ یہ مقام نبی کا مقام ہے اور اس کی نیابت آپ کا ہے۔ اور مصلیوں سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جو تمہارا امام بنا ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ آدمی کا مقام و مرتبہ مال و دولت سے نہیں ہوتا ہے، جاہ و منصب سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ علمی صلاحیت اور تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ امام کو تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر امام بنایا گیا ہے، اگرچہ کہ وہ مال و دولت میں کم ہو یا حسب و نسب کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے اگر وہ کم ہو، لیکن تمہارا امام ہے کیونکہ وہ مصلی پر کھڑا ہے کہ جس مصلی پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، اس کا لحاظ کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کے مقام کو سمجھنا مسلموں کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ امام کی شان میں گستاخی کریں گے تو گویا کہ در پردہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی شان میں آپ گستاخی کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے اپنے جگہ پر کسی اور کو امام بناؤں، اور پھر ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں کہ جو لوگ بغیر کسی عذر کے جماعت میں شریک نہیں ہوتے، کوئی عذر نہیں ہوتی، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، وہ نماز کے لیے آ سکتے ہیں، جماعت کے لیے آ سکتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی وہ نہیں آتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن میں اس ڈر سے گھروں کو آگ نہیں لگاتا کہ گھروں کے اندر بچے بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ عورتوں کے لیے جماعت فرض نہیں، جماعت واجب نہیں ہے ان کے لیے، عورتوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں، اس لیے گھروں کے اندر عورتیں رہتی ہیں، اور جو بچے ہیں جن پر تو نمازی فرض نہیں ہے تو جماعت کہاں سے واجب ہوگی؟ گھر میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی، اس وجہ سے میں گھروں کا آگ نہیں لگاتا، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو بغیر کسی عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ان کے گھروں کا آگ لگاتا۔ اس حدیث سے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں نہیں فرمایا، جو نماز پڑھتے ہیں لیکن گھر میں پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن گھر میں پڑھتے ہیں، ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اور جو نمازی نہیں پڑھتے ان کے بارے میں تو آپ نے صاف اور کھلے طور پہ اعلان کر دیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ مستقل نمازوں کے چھوڑنے کا عادی شخص ہے، اس کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے ان نمازوں کے چھوڑنے کی وجہ سے اور مستقل نمازیں چھوڑنے کی عادت بنانے کی وجہ سے کہیں مرتے وقت ایمان اسے سلب نہ کر لیا جائے، ایمان اسے چھیننے نہ جائے۔
پہلی بنیاد ہے ایمان لانے کے بعد نماز. نماز کے ذریعے سے 4 چیزیں اجمالی طور پہ سکھلائی گئی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے اجمالی طور پہ 4 چیزیں سکھلائی گئی. پہلی چیز، نماز کے ذریعے سے بندے مومن کو اللہ کی یاد سکھلائی گئی ہے اور اللہ کی بڑائی سکھلائی گئی. نماز کے اندر 5 وقتہ نمازوں کے اندر بندہ اللہ کو مستقل یاد کرتا ہے، مستقل اللہ کو یاد کرتا ہے. قیام میں ہے تو بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، رکوع میں ہے تو بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، سجدے میں ہے تو بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، قاعدے میں ہے تب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. گویا کہ 5 وقتہ نمازوں کے ذریعے سے اس کا یہ مزاج بنایا جا رہا ہے کہ بندے مومن ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے، اپنے زبان کے ذریعے سے بھی، اپنے عمل کے ذریعے سے بھی. اور جو بندہ 5 وقتہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس سے یہ امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ نماز سے باہر ہو جائے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے. فجر کی نماز اس نے ادا کی اور اللہ کو یاد کیا، اب ظہر کی نماز تک وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتا ہے. پھر ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے ذریعے سے پھر اللہ کی یاد اپنے دل میں بساتا ہے اور عصر کی نماز تک وہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے. اللہ کی نماز، پھر عصر کی نماز اس نے ادا کی، پھر مغرب تک اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اور مغرب کی نماز ادا کی، عشاء تک اللہ کو یاد کرتا ہے، عشاء کی نماز ادا کی، پھر فجر تک اللہ کو یاد کرتا ہے. گویا کہ یہ 5 وقتہ نمازوں کے ذریعے سے اسے بتایا جا رہا ہے اور یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ ہم وقت وہ اللہ کی یاد میں غرق رہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی بڑائی بھی نماز کے ذریعے سے بتائی جائے. ایک نماز میں ایک نمازی 20 مرتبہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور 5 نمازوں میں 90 مرتبہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے. اور احناف کے نزدیک نماز وتر واجب ہے، فرض ہی کے درجے میں اگر اسے شامل کر لیا جائے تو 121 مرتبہ دن اور رات میں بندے مومن نماز کی حالت میں اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے. اور جو شخص دن اور رات میں 121 مرتبہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، کیا وہ نماز سے باہر اللہ کو بڑا نہیں مان سکتا ہے؟ اس کے ذریعے سے یہ تربیت دی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے، اس کے دل میں یہ بات جمائی جا رہی ہے کہ میں بڑا نہیں ہوں، اللہ کی ذات بڑی. اللہ اکبر، رکعت باندھا ہے اللہ بڑے ہے، رکوع کرتا ہے اللہ بڑے ہے، سجدے میں جاتا ہے اللہ بڑے ہے، سجدے سے سر اٹھاتا ہے اللہ بڑے ہے. بار بار اس کا تکرار کرایا جا رہا ہے، بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، سب سے بڑی ذات تو اللہ کی ذات ہے. اللہ اکبر، اللہ سے بڑی ذات کوئی نہیں. تاکہ جب زندگی میں کوئی ایسے مواقع آ جائے تو ہر وقت وہ اللہ کو یاد رکھ سکے اور یہ بات جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا لے، اللہ کی ذات بڑی ہے اور جو ذات سب سے بڑی ہے وہی ذات عبادت کے لائق بھی ہے اور وہی ذات ایسی ہے کہ جس کی بات مانی جائے، تاکہ زندگی گزارنے میں اس کے لیے سہولت ہو. کبھی کبھی شیطان بھی درمیان میں حائل ہوتا ہے، کبھی کبھی نفس بھی حائل ہوتا ہے، کبھی کبھی رشتے دار بھی حائل ہوتے ہیں، کبھی کبھی خواہشات بھی حائل ہو جاتے ہیں. اس موقع پر اب بندے مومن کو اللہ اکبر یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم نے نماز میں اللہ کو بڑا مانا ہے، نماز کے باہر بھی تمہیں اللہ کو بڑا ماننا ہے. یہ خاص موقع آیا ہے، اس موقع پر تمہاری خواہشات اور اللہ کی بڑائی دونوں آمنے سامنے آ رہی ہے. اب تمہیں اپنی خواہشات کو زیر کرنا ہے اور اللہ کی بڑائی کو سمجھتے ہوئے اللہ کے حکم کو ماننا ہے. اگر کوئی نماز کے باہر اللہ کو بڑا نہیں مانتا ہے، یعنی اپنی خواہشات پر عمل کرتا ہے، تو گویا کہ وہ شخص نماز میں تو اللہ کو بڑا مان رہا ہے اور نماز کے باہر اللہ کو بڑا نہیں مانتا. اگر وہ نماز کے باہر اللہ کو بڑا مانتا تو ضرور اللہ کی بڑائی کرتا اور اللہ کے حکموں پر عمل کرتا، اللہ کے حکموں سے روگردانی ہرگز نہیں کرتا. نماز کے باہر اگر ہمارا یہ مزاج نہیں بنا تو سمجھ جائیے کہ نماز کے ذریعے سے جو ہمیں تربیت دی جا رہی ہے وہ تربیت میں ہم ناقص ہیں، بھی کامل نہیں، وہ تربیت میں ہم ناقص ہیں. اور ہم میں سے بہت سو کا معمول تو یہی ہے، بہت سو کا معاملہ تو یہی ہے، نماز میں تو ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں لیکن نماز کے باہر جب معاملہ آتا ہے تو پھر اللہ کے احکامات کو پس پوچھ ڈال دیتے ہیں اور نفسانی خواہشات پر عمل کرتے ہیں. اور اس کی یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تقریبات کو آپ دیکھ لیجئے، خاص کر شادی بیاہ کی تقریبات کو آپ دیکھ لیجئے، یا اس کے علاوہ کاروبار اور تجارت کو آپ دیکھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بڑا ہوں اور تجارت میں نفع دینا اور نقصان دینا یہ میرے ہاتھ میں ہے.
حلال طریقے سے تجارت کرو، نفع دینا میرے ہاتھ میں ہے، اس تجارت میں برکت دینا میرے ہاتھ میں ہے، اور بندے مومن پھر بھی حرام طریقے سے تجارت کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے اللہ نماز میں تو آپ بڑے ہیں لیکن تجارت میں آپ بڑے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کی تربیت مکمل نہیں ہوتی۔ نماز کے ذریعے سے پہلی چیز یہ سکھلائی جائے، اور دوسری چیز نماز کے ذریعے سے حلال و حرام سکھلایا جائے۔ حلال و حرام کا مزاج بندے مومن کے اندر جم جائے، بیٹھ جائے۔ جن چیزوں کا اللہ نے حلال فرمایا ہے وہ حلال ہے، اور جن چیزوں کا اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام۔ روح کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اور محققین نے لکھا ہے کہ جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ چیزیں نئے کے صرف روح کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ جس طرح جسم کے لیے زہر نقصان ہے، اللہ نے اللہ کی حرام کردہ ساری چیزیں اسی طرح نقصان دہ۔ اور نماز کے ذریعے سے یہی تربیت دی جا رہی ہے کہ حلال و حرام سے آدمی واقف ہو جائے۔ جب آدمی تکبیر تحریمہ کہتا ہے اللہ اکبر، ہم سب جانتے ہیں اس کے بعد جتنی چیزیں حلال ہیں سلام پھیرنے تک وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ گفتگو حلال ہے، جائز ہے، لیکن نماز کی کیفیت میں وہ گفتگو نہیں کر سکتا ہے۔ گفتگو کرنا حرام ہے، اگر گفتگو کرے گا نماز باطل ہو جائے گا۔ حلال چیزیں استعمال کرنا نماز سے باہر حلال ہے، لیکن غذا استعمال کرنا نماز میں جائز نہیں۔ بلکہ اگر کوئی چھینتا ہے تو اس کے چھینچ پر جو جواب دینا ہے وہ بھی حالت نماز میں جواب دینے کی اجازت نہیں، اگرچہ کہ یہ تربیت دی گئی ہے۔ اگر کوئی چھینکا اور اس پر الحمدللہ کہے تو آپ کو جواب میں الحمد للہ کہنا چاہیے، لیکن نمازی کے لیے بات منع ہے۔ یہ اگرچہ کہ ذکر ہے لیکن آپ نماز میں ہیں، یہ بھی چیز آپ کے لیے درست ہے۔ نماز کے ذریعے سے یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ حلال و حرام میں فرق ہو۔ جس طرح نماز کی حالت کے اندر حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں سلام پھیرنے تک، نماز کے باعث حرام چیزیں بدل سے اولا حرام ہو جاتی ہیں۔ جب یہ مزاج بنے گا تو حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم نماز کے باہر حرام چیزوں سے نہیں بچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز سے جو تربیت ہمیں حاصل کرنا چاہیے وہ تربیت ہم نے حاصل نہیں کی۔ ہماری نمازوں میں کوتاہی اور کمزوری ہے اور کمیاں ہیں، اسے دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح نماز کے ذریعے سے بندے مومن کی توجہ اللہ کی طرف مبذول کروائی جا رہی ہے، توجہ اللہ کی طرف مبذول کروائی جا رہی ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک سر ہو کر نماز پڑھنا ہے، ہمتن گوش ہو کر نماز پڑھنا ہے، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم نماز اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نماز اس طرح ادا کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت، یہ توجہ کا تمہارے اندر پیدا نہ ہو تو کم از کم ادنا درجہ یہ ہے کہ یہ تو تصور کرو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہے، اور یہ تصور کرنا کوئی مشکل نہیں۔ یہ کیفیت جب بندے کے اندر توجہ کی آ جاتی ہے تو پھر نماز کے باہر کوئی کام خلاف شرع آدمی نہیں کرتا ہے، کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ دیکھ رہے ہیں تو پھر کوئی کام آدمی ناجائز اور حرام کام ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ کسی شیخ کے پاس اصلاح کے لیے چند لوگ آئے اور ان میں سے ایک شخص بھی آئے، ابھی چند دن ہی نہیں گزرے تھے، انہوں نے انہیں اجازت دی اور خلافت دی اور کہا کہ فلاں علاقے میں آپ جائیے اور اصلاح کی تربیت کا آپ بھی کام کریں۔ دیگر جو اصلاح کی نیت سے آئے ہوئے تھے انہوں نے حضرت سے شکایت کی کہ حضرت یہ کیا بات ہے، ہم تو جو کئی سالوں سے آپ کے پاس ہیں، اجازت آپ نے ہمیں نہیں دی، لیکن یہ آدمی چند دن ہوئے ہیں آیا ہے اور آپ نے اسے اجازت دی، آخر ایسی کیا تربیت ہو گئی ہے اس کی جو اسے آپ نے اجازت دی اور ہمیں اجازت نہیں دی؟ تو حضرت نے وہ 3 شخص اور ان میں سے یہ ایک شخص چاروں کا انتخاب کیا اور ایک پرندہ ان چاروں کا حوالے کر کے کہا یہ جا کر ایسی جگہ ذبح کرے کہ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا۔
وہ 3 تو آگے اور یہ چوتھا روتا ہوا ہے. تو شیخ نے ان تینوں سے پوچھا کہ آپ نے وہ جانور ذبح کر دیا, وہ پرندہ ذبح کر دیا جہاں کوئی نہیں دیکھ رہے؟ انہوں نے کہا, ایک نے کہا کہ میں جو غار پہنچا تھا وہاں اندر گیا, وہاں مجھے میری اپنی صورت نظر نہیں آ رہی تھی, کوئی اور کیا دیکھ سکتا ہے, میں نے ذبح کر دیا. دوسرے نے کہا کہ فلاں جنگل میں پہنچا تھا, صحرا میں پہنچا تھا, وہاں ذبح کر کے آیا. تیسرے نے کہا کہ میں گھر کے اندر بھی اندرونی حصے میں جہاں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا میں نے ذبح کر دیا. چوتھے سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کوئی ایسی جگہ مجھے ملی ہی نہیں کہ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو, اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے, میں کیسے کروں یہ کام. ان شیخ نے کہا یہی مزاج ان کے اندر پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے میں نے انہیں خلافت دی کہ یہ تصور آ جائے آدمی کا کہ اللہ تو مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے, اللہ کی ذات تو حاضر و ناظر ہے. اور جب یہ مزاج نماز والا مزاج جب آدمی کا بن جاتا ہے تو آدمی کے لیے معمولی گناہ بھی پہاڑ بن جاتا ہے. نماز کے ذریعے سے چوتھی چیز سکھائی جا رہی ہے عاجزی و انکساری, تذلل. نماز میں آدمی ہر رکعت میں سجدہ کرتا ہے. سب سے محترم سے انسان کے بدن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشانی بنائی ہے, سر بنایا ہے. قیمتی سب سے شے دل ہے اور سب سے محترم چیز پیشانی ہے, سر. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو اندر رکھا ہے, محفوظ رکھا ہے. دل سب سے قیمتی شے, یہ سب سے قیمتی چیز ہے, اور پیشانی سب سے محترم اس لیے اللہ نے اس کو سب سے اوپر رکھا ہے. اور نماز میں یہی پیشانی اللہ کے دربار میں, اللہ کے جناب میں ٹیک کر بندے مومن اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ میں ذلیل ہوں, آپ بڑے. اے اللہ بڑائی تو آپ کے لیے, کبریائی آپ کے لیے, اور عاجزی, تذلل, درماندگی تو میرے لیے. اور سب سے محترم چیز کو میں آپ کے دربار میں اور آپ کے جناب میں ٹیک کر اس بات کا اظہار کرتا ہوں, آپ بڑے ہیں, آپ کی ذات بڑی ہے, آپ کا مقام بڑا ہے اور آپ کا مرتبہ بڑا ہے. میں تو عاجز ہوں, میں تو انکسار ہوں, اور تذلل تو میرے اندر پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے مومن کی یہ ادا پسند ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور دوسروں کو بڑا سمجھے. نماز کے ذریعے سے یہ تربیت دی جا رہی ہے. اور جو یہ 4 چیزیں اجمالی طور پر اگر کسی کے اندر آ جاتی ہے اور کسی ان 4 چیزوں کو جب بندہ قبول کر لیتا ہے تو پھر نماز اس بندے مومن کو ولی بنا دیتی ہے. نماز بندے مومن کو ولی بنا دیتی ہے, اللہ کا دوست بنا دیتی ہے. اور جب بندہ عبادات کے ذریعے سے اللہ کا دوست بن جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کے بارے میں فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میرے وہ دوست ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہوگا, نہ دنیا میں بھی نہ کوئی جو ہے خوف ہوگا, غم ہوگا, نہ آخرت میں کوئی جو ہے غم ہوگا. اگر ہم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں اور اللہ سے قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے نماز کی جو کیفیات ہیں وہ کیفیات کو اپنے اندر جذب کرنے کی ضرورت ہے. تو اسلام قبول کرنے کے بعد جو 4 چیزیں بندے مومن پر بطور فرض کے لاگو ہو جاتی ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے. پہلی چیز ہے ان میں نماز, اور دوسری چیز ہے روزہ, اور تیسری چیز ہے زکوٰۃ, اور چوتھی چیز ہے حج. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فرائض پر پابندی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور خاص کر 5 وقتہ نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر لاگو فرمائی ہے, جو فرض فرمائی ہے, 5 وقتہ نمازوں کی پابندی اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اسے باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کو چھوڑنے سے اور جماعت کو چھوڑنے سے ہم سب کو بچائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.